اس بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں موٹر وے زیادتی کیس کے حوالے سے، جس میں نیا موڑ آ گیا۔ پولیس کی جانب سے قرار دیے جانے والا ملزم CIA پولیس کے سامنے خود پیش ہو گیا۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ مرکزی ملزم عابد کو بھی پولیس گرفتار نہیں کر سکی۔ موٹر وے زیادتی کیس میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے قرار دیا جانے والا ملزم CIA پولیس کے سامنے خود پیش ہو گیا۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا، جبکہ مرکزی ملزم عابد کو بھی پولیس گرفتار نہ کر سکی۔ موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس میں بڑی پیش رفت۔ موٹر وے زیادتی کیس کے ملزم وقار الحسن نے خود کو پیش کر دیا۔ عابد چودھری سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عابد، بتائیے گا۔ گزشتہ روز بھی اس کی تصاویر جاری کی گئی تھی، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہی وہ ملزم ہے جو کہ اس کا ساتھی ہے، لیکن اس والے سے جو وقار ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کا کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا برادر نسبتی جو کہ جس کے زیر استعمال اس کا موبائل نمبر ہے یا موبائل فون ہے، وہ ضرور عابد ملک کا قریبی دوست بھی ہے اور اس کا جاننے والا بھی ہے۔ اس والے سے پولیس کا کہنا ہے کہ وقار نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ ملزم جو عباس ہے جو کہ موبائل فون استعمال کر رہا ہے، اس کو وقار نے ساتھ جانے کے لیے کہا، لیکن ملزم کی جانب سے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، جس پر یہودی CIA مالٹون پیش ہو گیا۔ اب پولیس کا کہنا ہے کہ DNA ٹیسٹ کرایا جائے گا اور DNA رپورٹ پر مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ جو مبینہ ملزم وقار ہے وہ بھی اس کیس میں ملوث ہے یا نہیں۔ جی جائیں گے، اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ملزم کے جو برادری نسبتی ہیں وہ بھی اس کیس میں ملوث ہیں۔ عابد، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں، جیسا کہ عابد ہمیں بتا رہے تھے، موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس کے ملزم وقار الحسن نے خود کو پیش کر دیا ہے، جبکہ ملزم کا کہنا ہے کہ موٹر وے واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ عابد، بتائیے گا، جیسا کہ وقار کا بیان سامنے آیا ہے، اس کا جو برادر نسبتی عباس ہے وہ بھی اس کیس میں ملوث نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جو وقار ہے اس کو حراست میں لیا گیا، نہ عباس کو گرفتار کیا گیا اور نہ ہی جو ایک دوسرا نمبر ان کے سسر کے استعمال میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے جو چھاپہ مار ٹیمیں تھیں وہ کسی ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، البتہ جو مبینہ ملزم وقار ہے اس نے خود ہی CIA مالٹون پہنچ کر گرفتاری دی ہے، جس کا کہنا ہے کہ اس نے مختلف چینلز اور سوشل میڈیا پہ جو اپنی تصاویر چلتی ہوئی دیکھی تھی اور وہ تصاویر اس کے پاس پہنچی کہ پولیس اس کو گرفتار کرنا چاہ رہی ہے، جس پر وہ اپنے خاندان کے ہمراہ CIA مالٹون پہنچا اور وہاں پہنچ کر گرفتاری دے دی۔ لیکن دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم وقار کا اس کیس میں ملوث ہونے کا صرف جو ایک ٹیلی فون نمبر ہے اس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ ملزم کے پاس جو موبائل سم ہے جو اس کے نام پر رجسٹرڈ ہے وہ اس علاقے میں اس وقت پائی گئی ہے کہ وہاں پر اس کا استعمال کیا گیا، لیکن ملزم کا کہنا ہے کہ وہ موبائل فون اس کے استعمال میں نہیں ہے اور نہ ہی اس واقعے میں ملوث ہے۔ پولیس کی جانب سے دوبارہ سے چھاپے جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عباس، اس کے سسر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ موٹر وے زیادتی کیس کے ملزم وقار نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں ملزم وقار کی تفصیلات بتائی تھیں۔ وزیر اعلیٰ کا کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کہ دو یہ جو کلپریٹس ہیں، عابد علی سن آف اکبر علی، اس کے اوپر بھی 7 کرمنل کیسز رجسٹرڈ ہیں 2013 سے 17 تک، 2 گینگ ریپ کیسز بھی اس کے اوپر رجسٹرڈ ہیں، اور دوسرا جو وقار الحسن ہے اس کے اوپر بھی رابری کے 2 کیسز رجسٹرڈ، اور یہ تقریباً 14 دن پہلے ہی بیل پہ رہا ہو کے ابھی ہے۔ جو یہ آج کے دو یہ جو کلپریٹس ہیں، عابد علی سن آف اکبر علی، اس کے اوپر بھی 7 کرمنل کیسز رجسٹرڈ ہیں 2013 سے 17 تک، 2 گینگ ریپ کیسز کے اوپر رجسٹرڈ، اور دوسرا جو وقار الحسن ہے اس کے اوپر بھی رابری کے 2 کیسز رجسٹرڈ، اور یہ تقریباً 14 دن پہلے ہی بیل پہ رہا ہو کے ابھی آیا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو اپڈیٹ کریں، موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس کے ملزم وقار الحسن نے خود کو پیش کر دیا۔ ملزم کا کہنا ہے موٹر وے واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ملزم وقار ماڈل ٹاؤن CIA میں پیش ہوا۔ ملزم عابد تاحال فرار ہے۔
موٹروے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ موٹروے زیادتی کیس کے ملزم وقار الحسن نے خود کو پیش کر دیا ہے۔ ملزم کا کہنا ہے موٹروے واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ ملزم خود پیش ہوا ہے، اب اس کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے جائیں گے، اس کے بعد یہ تعین کیا جائے گا کہ ملزم اس واقعے میں ملوث ہے یا نہیں ہے۔ موٹروے زیادتی کیس کا ملزم ہے وقار الحسن، جس نے خود کو پیش کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کل پریس کانفرنس کی تھی، جس میں وقار الحسن اور عابد کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی تھی، جبکہ ان کے لیے 25 لاکھ ان کی نشاندہی کرنے والے کو انعام کا بھی اعلان کیا تھا، اور آج اس پر پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ وقار الحسن نے خود کو پیش کر دیا ہے۔ موٹروے زیادتی کیس کا ملزم عابد تو نہ پکڑا جا سکا، لیکن پولیس نے بالآخر حدود کا تعین کر لیا۔ جائے وقوع پر پولیس اہلکار سائن بورڈ لگانے پہنچ گئے۔ موٹروے زیادتی کیس کے ملزم ابھی نہ پکڑے جا سکے، لیکن پولیس نے بالآخر حدود کا تعین کر لیا ہے۔ جائے وقوع پر پولیس پہنچی ہے، پولیس اہلکار پہنچے ہیں اور سائن بورڈز لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ عابد کو ابھی تک گرفتار نہ کیا جا سکا، جبکہ دوسرا ملزم جو کہ وقار تھا اس نے خود کو CIA پولیس کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن پولیس بالآخر حدود کا تعین کرنے پہنچ چکی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو خاتون تھی اس نے جب کال کی تھی ہیلپ لائن پر، تو جو حدود تھی ان کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے پولیس موقع پر ٹائم پر نہ پہنچ سکی تھی، اور اب جائے وقوع پر پولیس اہلکار پہنچے ہیں، سائن بورڈز لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے بالآخر حدود کا تعین کر لیا ہے۔ جائے وقوع پر پولیس اہلکار سائن بورڈز لگانے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ ملزم ابھی تک نہیں پکڑے جا سکے۔ موٹروے زیادتی کیس میں ملزم عابد نہیں پکڑے جا سکے، جبکہ پولیس حدود کا تعین کرنے پہنچ چکی ہے۔ نبیل ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نبیل، بتائیے گا۔ جی، میں اس وقت لاہور سیالکوٹ موٹروے پر موجود ہوں، اور آج اس افسوسناک سانے کو 5 دن سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہاں پر سدباب نہیں کیا گیا، پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے پہلے اس علاقے کو کارڈن آف نہیں کیا گیا، لیکن آج آپ میرا کیمرہ مین اگر احسن آپ کو دکھا سکے تو آپ یہ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج لاہور کا گجرپورہ پولیس اسٹیشن، اس کے اہلکار جائے حادثہ سے چند فاصلے پر اپنے جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے بورڈ آویزاں کر رہے ہیں، تاکہ یہاں سے سفر کرنے والے اور آنے جانے والے جو افراد ہیں ان کو معلوم ہو سکے کہ گجرپورہ پولیس اسٹیشن جو ہے اس کی حدود کہاں تک ہے، کیونکہ اس افسوسناک سانے اور واقعے کے بعد بہت زیادہ کنٹروورسی پیدا ہو گئی تھی۔ پولیس کے 2-3 جو تھانے ہیں ان کے درمیان یہ اختلاف تھا کہ جگہ کس کے ایریے میں آتی ہے، کس کے ایریے میں نہیں آتی۔ تو آج یہ یہاں پر اس افسوسناک سانے کے 5 دن گزرنے کے بعد یہ سائن بورڈ لگائے جا رہے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ اختتام حدود تھانہ گجرپورہ۔ آپ یہ بتائیے بلال کہ یہ حدود کا تعین کس نے کیا ہے؟ یہ افسران بالا نے کیا ہے، جو بڑے افسر ہیں ان کے حکم سے ہوا۔ یہ موٹروے پہ جو تھا ہماری حدود بنتی ہے، یہ وہاں سے ہم نے یہ لگایا ہے کہ یہاں سے ہماری حدود شروع ہوتی ہے اور یہاں سے ختم ہوتی ہے۔ یہ ادھر دیکھیں لکھا ہوا کہ یہاں سے ہماری حدود ختم ہو گئی، اس کے لکھا ہے کہ ہمارا آغاز ہوگا۔ اس طرح دوسری سائڈ پہ بھی جہاں جہاں ہماری باؤنڈریز بنتی ہیں ہم نے وہاں پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ تو تھانے 3-4 منامہ بھی لگتا ہے، باغوان پورا بھی اس کو لگتا ہے، گجرپورہ بھی لگتا ہے۔ جدھر ہماری حدود ہے ہم نے اپنے بورڈ وہاں پہ نصب کر دیے کہ یہاں سے ہمارا حدود شروع ہوتا ہے اور ہمارا حدود ختم ہوتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا تاکہ یہ افسوسناک سانحہ اور اس طرح کا کوئی بھی اس طرح کا چھوٹا موٹا کرائم سین وہ پیش ہی نہ آتا؟ اس بارے میں آپ سے کیا یہ افسران والا ہی ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں بہتر طریقے سے۔ اس علاقے میں ہماری گشت ہوتی رہتی ہے، اسی طرح یہ ہمارا یہ صرف یہ حدود یہاں یہ جو نیچے رقبہ دیکھ رہے ہیں اب یہ سارا منامہ تھانے کا ہے۔ یہ جو سڑک ہے یہ ہمارے میں ہے، لیکن یہ رقبہ یہ ہمارے گاؤں، یہ کرول گاؤں ہے، سگیاں گاؤں ہے، ساتھ اس کے سگیاں بساؤ ہے اور جٹاں کی چگیاں ہیں۔ یہ 4 گاؤں جو ہمارے پاس چوکی میں۔ اس بورڈ کی دوسری جانب جو سیالکوٹ سے لاہور کی طرف لوگ انٹر ہوں گے ان کو یہ بتایا جائے گا اس بورڈ کی مدد سے کہ آغاز حدود تھانہ گجرپورہ لاہور، یعنی کہ یہاں سے اس پولیس اسٹیشن کی حدود کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب سے پہلے یہ انتظامات نہیں کیے گئے اور یہ انتظامات نہ کرنے کی وجہ سے ہی پولیس اس علاقے سے متعلقہ جو 2-3 پولیس اسٹیشنز ہیں وہ آپس میں الجھتے رہے کہ یہ پولیس اسٹیشن کس کی حدود میں آتا ہے۔ تو اب حکام جو ہیں ان کو ہوش آ چکا ہے، لیکن بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ انتہائی افسوسناک عمل ہے کہ حکام ہمیشہ اس وقت اپنی آنکھیں کھولتے ہیں جب کوئی بہت بڑا سانحہ یا واقعہ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے
جو ہے وہ کام نہیں کیا جاتا اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ کتنا افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے۔ بہت شکریہ نبیل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں اور شہری آبادی کو بلا اشتعال نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزی سے ایک بچی شہید جبکہ 4 بے گناہ شہری زخمی ہو گئے۔ ایل او سی کی خلاف ورزی پر پاکستان میں بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ بھارتی فوج کی جانب سے ایل او سی پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ بھارتی فوج نے تتاپانی اور رک چکری سیکٹروں پر خودکار بھاری ہتھیاروں اور مارٹرز سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے جان بوجھ کر بھاری ہتھیاروں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی اشتعال انگیزیوں سے 11 سالہ بچی شہید ہو گئی، 4 بے گناہ شہری زخمی ہوئے۔ شدید زخمی ہونے والوں میں ایک 75 سالہ خاتون اور 2 بچے شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی گئی۔ پاک فوج نے بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستانی علاقے میں فائرنگ کی جا رہی تھی۔ ایل او سی کی خلاف ورزی پر پاکستان میں بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی کی گئی۔ پاکستان نے بھارت سے اشتعال انگیزیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا اور احتجاجی مراسلہ بھارتی ناظم الامور کے سپرد کیا۔ رواں برس بھارت اب تک سیز فائر کی 2225 بار خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری کوئلہ گودام کے قریب گرنے والی عمارت پر ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 11 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں، موقع پر موجود ہے حبیب خان۔ جی حبیب، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، ہم اس وقت کراچی کے علاقے لیاری میں موجود ہیں اور آج صبح جو ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا جہاں پر رہائشی عمارت جو ہے گراؤنڈ +1 کی وہ منہدم ہوئی ہے، جس کی وجوہات جو ہے وہ یہاں پر ریسکیو ذرائع کی جانب سے اور ڈی سی ساؤتھ اور اس کے علاوہ جو کمشنر کراچی ہیں سب یہاں پر جب پہنچے تو ان کی جانب سے سب کی جانب سے ایک ہی وجوہات بتائی گئی ہے کہ برابر والی جو عمارت ہے وہ یہاں پر زیر تعمیر تھی، جس پر جو مزدور کام کر رہے تھے ان کی جانب سے شاول چلایا گیا اور جو یہ عمارت گری ہے یہ اس کا جو نچلا حصہ تھا عمارت کا وہ انتہائی کمزور تھا، جس کے باعث پوری جو عمارت ہے 2 منزلہ وہ زمین بوس ہوئی ہے۔ اوپر 4 کمرے تھے جس میں جو مزدور ہیں وہ رہائش پذیر تھے۔ اس وقت جو مناظر میرے کیمرہ مین آپ کو آصف شفیع اس وقت اسکرین پر دکھا رہا ہے یہ اسی جو ہے ملبے کے مناظر ہیں۔ ریسکیو آپریشن یہاں پر مکمل کر لیا گیا ہے۔ 11 افراد جن کو زخمی حالت میں جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا ہے، 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ 2 افراد جو ہیں وہ اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس کے ساتھ والی عمارت ہے اس کی حالت بھی کافی خستہ ہو چکی ہے اور اس کو گرانے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر عملہ ڈی سی ساؤتھ کا اور کا جو موجود ہے اور اس کو اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ یہاں پر منہدم کیا جائے گا تاکہ آئندہ کسی حادثے کی جو ہے وہ یہاں پر پیش نہ آئے۔ افسوسناک واقعے میں آج جو ہے وہ 2 افراد جان کی بازی ہارے ہیں۔ اس سے قبل 2 روز پہلے کورنگی میں ہی اسی قسم کا واقعہ رونما ہوا جس میں 5 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہارے۔ اس سال میں اگر اب تک بات کی جائے 5 جو ہے وہ اس طرح کے بڑے حادثے رونما ہو چکے ہیں عمارتیں گرنے کے، جس میں کئی افراد جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایس بی سی اے اس پورے معاملے میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، نہ ہی اب تک کوئی ایس بی سی اے کا جو ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچ سکی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کمشنر کراچی یہاں پر پہنچے ہیں، ڈی سی ساؤتھ یہاں پر موجود رہے، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جس میں حلیم عادل شیخ سمیت یہاں کے جو علاقائی ایم این اے اور ایم پی ہیں وہ بھی یہاں پر دورے پر پہنچے ہیں، لیکن علاقے مکین جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر بلڈنگیں غیر قانونی جی حبیب، بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے۔ معروف عالم دین، مذہبی اسکالر اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف علامہ سید ضمیر اختر نقوی دل کا دورہ پڑنے سے کراچی میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کا جسد خاکی انچولی امام بارگاہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ مغربین کے بعد نماز جنازہ کی ادائیگی کی جائے گی۔ تفصیلات جانیے دانیال سید کی اس رپورٹ میں۔ مذہبی اسکالر، تحقیق دان اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف علامہ ضمیر اختر نقوی کو ہفتے کی رات دل کا دورہ پڑنے پر آغا خان اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جابر نہ ہو سکے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی 24 مارچ 1944 کو بھارتی شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ضمیر اختر نقوی خطیب کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ ضمیر اختر نقوی نے شاعری، مرثیہ نگاری سمیت شہدائے کربلا کی زندگی پر سینکڑوں کتابیں لکھی۔ شہزادہ قاسم ابن حسن پر 2 جلدوں پر مشتمل سوانح تحریر کی۔ ضمیر اختر نقوی کی تصنیف معراج خطابت پر 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہوئے۔ مرحوم کا جسد خاکی مسجد خیر العمل انچولی امام بارگاہ شہدائے کربلا منتقل کر دیا گیا ہے۔
सहमन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि साहने मोटरवे में गैर इंसानी और बेहिसी का सबूत दिया गया, जो अफसोसनाक है। वाक़े की भरपूर मजम्मत करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि हल्का बंदियों के बाद कानून के मुताबिक 120 रोज के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इस वक्त जो नोटिफाइड सेंसस है अप्रूव वो 1998 का है। अब 1998 के सेंसस इंतखाबात हो नहीं सकते। जो 2018 के जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें वन टाइम वेवर यानी एक बार सिर्फ आइन में इजाज़त दी थी कि 2018 के इलेक्शन के लिए वो 2017 वाला जो मरदमशुमारी थी उसको अपनाया जाए। तो जब तक वो CCI नोटिफाई नहीं करती नेक्स्ट स्टेप होगा नहीं। जब डिलिमिटेशन हो जाएगी उसके बाद जो कानून कहता है 120 दिन में तैयार हो जाएंगे। सख्त मजम्मत करता हूँ वाक़े की भी और उन लोगों की भी जिन्होंने इस वाक़े में मैं तो कहूँगा गैर इंसानी और बेहिसी का जो सबूत दिया है उनकी भी सख्त मजम्मत करता हूँ। और अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया है। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नून लीग अताउल्लाह तारड़ ने महकमा दाखिला पंजाब को खत लिख दिया है। हमजा शहबाज को फौरी तौर पर इत्तेफाक अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। जेल हुकाम ने हमजा शहबाज के मुकम्मल चेकअप के लिए मरासला लिख दिया। सुप्रिटेंडेंट जेल का कहना है हमजा शहबाज को 3 रोज कबल बुखार हुआ था और अब तबीयत बेहतर है और वो अपने सेल में मौजूद हैं। कोरोना टेस्ट पंजाब असेंबली में सेशन के दौरान कराया था। तो आपको बता रहे हैं कि जेल हुकाम ने हमजा शहबाज के मुकम्मल चेकअप के लिए मरासला लिख दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौमी असेंबली में मोटरवे वाक़े पर आवाज़ उठाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून मामले पर भरपूर किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि कौन सा पुलिस अफसर पंजाब को ठीक तरीके से चलाएगा। खातून का तमस्खुर उड़ाने वाले पुलिस ऑफिसर के दिफा में वज़ीर आज़म बयान दे रहा है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा मुल्क में फौरी तौर पर शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अभी तक ये इनको समझ नहीं आ रही कि कौन सा पुलिस ऑफिसर जो है वो अच्छी तरह चलाएगा पंजाब का नज़्मो नस्क जो है पुलिस का। जो हुक्मरान जो है ये फैसला ना कर सकें और गुमगू का शिकार हो जाएं, उनका हुक्मरानी का हक भी जो है ना उनके हाथ में नहीं रहना चाहिए। बजाय इसके कि जो उसका तमस्खुर उड़ा रहा था पुलिस ऑफिसर जो है उसकी दफा के अंदर जो है उन्होंने बयान दिया। ये सूरत हाल ज़्यादा देर चल नहीं सकती। इस वक्त एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करके फौरी तौर के ऊपर नए इंतखाबात जो हैं होने चाहिए। इस मुल्क फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ज़ामन। तलागंग से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के हवलदार अता मोहम्मद शहीद की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। अता मोहम्मद सियालकोट के मकाम पर वतन दुश्मनों से लड़ते शहीद हुए। मजीद बता रहे हैं अरशद कोटगला। जी अरशद बताइएगा। जी बिल्कुल, शहीद की जो मौत है वो कौम किया जाते हैं। तलागां के बहादुर जवानों ने भी सरहदों की हिफाजत करने के लिए अपनी जानों की नजराना पेश किया। आज ही के दिन तलागां के नवाई इलाके भिलोमार के बहादुर सपूत हवालदार अता मोहम्मद ने सियालकोट के मकाम पर दुश्मन से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। आज उनकी 13वीं बरसी नहत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम अहमद साहब जी। इनसे जानते हुए शहीद के हवाले से क्या कहेंगे? जी सर, शहादत बहुत प्यारी चीज़ है। ये अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई है। हम मुसलमानों का अक़ीदा है कि शहादत की वजह से हम आज आज़ाद हैं। ये पाकिस्तान भी शहादत की वजह से आज़ाद है। और यही शहीद जो हैं हवालदार अता मोहम्मद साहब, इन्होंने भी इसी तरह लड़ते हुए अपनी शहादत नोश फरमाई है। और ये तलगां की धरती है ही शहीदों और गाजियों की। इंशाअल्लाह हमें भी इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हम इस शहादत को अपने गले लगाएं और हम हर मौके पे तैयार हैं कि इस शहादत को अपने गले लगा लें। शुक्रिया सर। ये इनका कहना है कि हमें शहीद हवालदार की शहादत पर फ़ख्र है। ठीक है अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। जामशोरों में सेम नाले में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ पड़ने से आबादी भी पानी आने लगा है। तो आपको बता रहे हैं कि जामशोरों में सेम नाले में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ पड़ने से पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। आपको बताएं जामशोरों से जहां पर 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। क्या आप कभी ऐसे पुलिस वाले से मिले हैं जो शायर भी हो, मुसन्निफ भी और फनकार भी?
نہیں ملے تو آج ہم آپ کو پنجاب پولیس کے اس انوکھے کردار سے ملواتے ہیں، لوگ جسے ویر سپاہی کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں شیخوپورہ کے تاریخی قصبے پیر وارث شاہ کی نگری جنڈیالہ شیر خان سے طارق ملک کی یہ رپورٹ۔ بات کرتے ہیں تنویر زمان کی، جنہیں زمانہ ویر سپاہی کے نام سے جانتا ہے۔ ان کا تعلق پنجابی زبان کے شیکسپیئر اور رومانوی داستان ہیر رانجھا کے خالق پیر وارث کی نگری جندیالہ شیر خان سے ہے۔ علم و ادب کا شوق رکھنے والے ویر سپاہی نے پیر وارث کو اپنا آئیڈیل بنایا اور پیر وارث کے افکار اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے علمی اور ادبی تنظیم وارث پریا کی بنیاد رکھی۔ اسی تنظیم کے زیر اہتمام ویر سپاہی نے اپنے شوق کو پروان چڑھایا۔ آیا میلا فقیر دا پھل کھڑ پے وچ چمن دے عشق بہار آئی، بنیا ہویا فقیر اج لاڑا، خلق ساری کرن دیدار آئی، رانجے مجنو مست فقیر آئے، سنگ سہیلیاں ہیر مٹیار آئی۔ اور اردو پنجابی زبان میں شاعری کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر 30 کتابیں لکھیں، جن میں 20 کتب شائع ہو کر پاکستان کی مختلف لائبریریز کی زینت ہیں۔ 20 کے قریب کتابیں جو وہ شائع ہو چکی ہیں اور تقریباً 10 کتابوں کے مسودات جو ہیں وہ تیار ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے جو میری بڑی کاوش ہے، یہ میرا دیوان ہے، 3000 صفحات پہ یہ مشتمل ہے۔ اس میں پنجابی کی غزلیں بھی ہیں، اس میں نظمیں بھی ہیں، اس میں گیت بھی ہیں، اس میں دوڑے بھی ہیں۔ ہر جو اصناف سخن ہیں اس میں نے ساروں میں بھرپور میں نے طبع آزمائی میں نے کی ہے۔ ویر سپاہی نے اپنی کتب میں معاشرے کے نشیب و فراز، تلخ حقیقتوں اور اچھائیوں برائیوں کو اپنے موضوعات کا حصہ بنایا۔ پولیس کلچر پر شاعری اور بولنے کے انوکھے انداز نے انہیں ہر خاص و عام میں مقبول بنا دیا۔ قصبہ جنڈیالہ شیر خان کی قدیم تاریخ پر لکھی کتاب نے بھی ان کی شہرت میں بے پناہ اضافہ کیا، جبکہ 3000 صفحات پر مشتمل ان کا دیوان ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز ہے۔ ویر سپاہی نے پنجاب پولیس کا حصہ ہونے کے باوجود خود کو درویشی کے رنگوں میں رنگ لیا۔ اور پیر وارث کے مزار پر حاضری کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا۔ حکومتی سطح پر اگر ویر سپاہی جیسے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ طارق ملک، 24 نیوز، شیخوپورہ۔ کرونا وائرس کم ہونے پر خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات پر سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ بروغل وادی اپر چترال میں فیسٹیول شروع ہو گیا ہے۔ فیسٹیول میں مختلف کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عظمت علی شاہ سے۔ جی عظمت، بتائیے گا فیسٹیول کے حوالے سے۔ جی بالکل، کرونا وائرس کے بعد صوبے میں سیاحتی مقامات میں جو سیاحتی سرگرمیاں ہیں اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد پہلا جو فیسٹیول تھا بروغل وادی اپر چترال پہ شروع ہو گیا ہے۔ فیسٹیول میں یاک پولو، بزکشی، کرکٹ، پولو، فٹ بال، میراتھن ریس اور دیگر روایتی جو کھیل ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ سطح سمندر سے تقریباً 12460 فٹ بلندی پر واقع بروغل وادی میں موسیقی کے محفل کا بھی انعقاد ہو گیا اور نیشنل پارک چترال اپر میں ہونے والے فیسٹیول جو 2 روز تک جاری رہے گا اور وادی میں پاکستان کے منفرد کھیل یاک پولو جو ہے وہ سیاحتوں کا سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنا رہا۔ یہ فیسٹیول 2 روز تک جاری رہے گا۔ عظمت، بہت شکریہ آپ کا۔ اہم خبریں آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔